أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دوستو، اپنے محسنوں کو یاد رکھنا چاہیے. آج تھوڑا سا ذکر ہم کریں گے. خاص طور پر میں ذرا یاد کرنے کی پوری کوشش کرتا ہوں کہ اپنے محسن میرے جو ہیں وہ کون ہیں. ان کا بڑا رول رہا ہے میری زندگی میں، الحمدللہ رب العالمین. تو سب سے پہلے جو محسن ہوتے ہیں وہ والدین ہوتے ہیں. ان سے بڑا کوئی محسن نہیں ہے. وہ ہر وقت قربانی دیتے ہیں، زندگی کے پہلے لمحے سے لے کر زندگی کے آخری لمحے تک. جب تک ان میں سکت ہوتی ہے اور ان میں جان ہوتی ہے اور جب تک ان کے پاس موقع ہوتا ہے، وہ اپنی آل اولاد کے لیے قربانی دیتے ہیں اور احسان کرتے رہتے ہیں. تو میرے بھی الحمدللہ رب العالمین میرے والدین بھی الحمدللہ انہوں نے بہت زیادہ احسانات کیے ہیں. ان احسانات کا شکریہ ادا کرنا محال ہے. تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے بعد 12 ائمہ 14 معصومین کی ذوات مقدسہ کے بعد جو اس دنیا میں محسن اور مربی جانے جاتے ہیں وہ والدین ہیں. تو ان کے احسانات گنے نہیں جا سکتے. وہ تعلیم دیتے ہیں. وہ جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں تو ہمیں رزق کا ہمارے لیے انتظام اللہ تعالیٰ کے حکم سے کرتے ہیں. ہمارے لیے تمام اسباب ہمارے لیے مہیا کرتے ہیں. تو جب ہم اسکول میں داخل ہوتے ہیں تو پھر ہمارے جو پہلے استاد ہوتے ہیں وہ ہمارے محسن ہوتے ہیں. تو میں اپنی بات کروں، ہمارے استاد غلام یاسین صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و سلامتی والی زندگی دراز عطا فرمائے. وہ میرے سب سے پہلے اساتذہ میں، اسکول کے اساتذہ میں وہ پہلے محسن ہیں. 5ویں کلاس تک ہم ان کے پاس الحمدللہ پڑھے اور بہت اچھا پڑھے. بڑی عزت و احترام و توجہ اور محبت کے ساتھ انہوں نے ہمیں پڑھایا. اور پھر 6ٹھی کلاس سے پھر اور بھی تمام اساتذہ رہے ہیں. سارے اساتذہ محسنین ہیں، لیکن جو وہ چیدہ شخصیات جو ابھی تک یاد ہیں اور یاد رہیں گی اور ان کا بڑا رول ہے ہماری زندگی کو سنوارنے میں اور اس کو بہتر کرنے میں، تو ان میں پھر دوسرا نام آتا ہے ہمارے استاد محترم شہزاد سرور صاحب. اللہ پاک ان کو بھی صحت و سلامتی والی زندگی دراز عطا فرمائے. اور 8ویں تک اور باقی اساتذہ بھی رہے. تو 8ویں تک پھر ان کے ساتھ بڑا لگاؤ رہا، محبت رہی. اور پھر جب ہم 9ویں کلاس میں گئے تو پھر اللہ وسعہ صاحب بہت ہی عظیم استاد اس دنیا سے چلے گئے ہیں، لیکن محسن ہیں ہمارے. انہوں نے بہت محبت سے پڑھایا. اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرمائے. 9th اور 10th میں انہوں نے بہت محبت سے پڑھایا اور ہماری انگلش کو بڑا امپروو کیا اور بہت بہتر بنایا. اور آگے جا کر جتنا بھی بہت بہتر پرفارم کیا ہم نے انگلش میں خاص طور پہ، اور FSC میں جو پرفارمنس رہی، کیونکہ میٹرک کے بعد ہم نے جو سائنس پری میڈیکل کے ساتھ FSC کی وہ انگلش میں تھی. تو پہلے تو ہم اردو کلاسز پڑھتے رہے، تو جو انگلش کی بنیاد انہوں نے رکھ دی تھی وہی کام آئی. اللہ پاک ان پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور انہیں اعلیٰ ترین مقام عطا فرمائے جنت الفردوس میں. پھر FSC آئی. FSC میں ہمارے تمام اساتذہ بہت قابل، بہت اچھے، اور ایک جن کے پاس میں کیمسٹری کی ٹیوشن پڑھتا رہا، کیمسٹری کے بہت اچھے استاد پروفیسر اسلم صاحب، اللہ پاک ان پر بھی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے ہیں. بہت ہی عظیم استاد تھے. اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرمائے. FSC میں انہوں نے بہت ہیلپ کی، بہت مدد کی. اور ہاں، اس دوران 9th اور 10th میں ہمارے خلیل الرحمن صاحب چوہان صاحب جن کے پاس ٹیوشن پڑھتے رہے،
اور پیچھے چھٹی ساتویں آٹھویں میں ندیم صاحب ہمارے بہت اچھے استاد، خادم ندیم صاحب، جی خادم ندیم صاحب، تو وہ بھی بہت، ان کا بھی بڑا رول ہے، ان کے بڑے احسانات ہیں، انہوں نے بڑی پیار محبت سے ہمیں آگے پڑھائی کی طرف لگایا اور لگن کے ساتھ پڑھایا۔ تو ایف ایس سی میں وہ ہم نے بتایا آپ کو اسلم صاحب، اور اس دوران کچھ دوست بھی رہے جنہوں نے ہمت بندھائے رکھی۔ پرائمری کلاس میں وہ اجمل صاحب تھے ہمارے بڑے اچھے دوست، مانیٹر ہوتے تھے ہمارے، وہ چپ کرانے والے مانیٹر تھے، کلاس کو چپ کرواتے تھے، عمر میں ہم سب سے بڑے تھے، اب بھی ہیں، اللہ پاک ان کو صحت سلامتی دے، ہم سے بڑے ہیں اجمل بھائی، تو میرا اچھا دوست 5ویں تک۔ پھر چھٹی ساتویں آٹھویں میں جو تھے میرے دوست، ان میں کچھ خاص نہیں، بس وہ نارمل سا ایک روٹین تھا سب کے ساتھ۔ ہاں 9th اور 10th میں جو میرے دوست بنے وہ ہیں الحمدللہ مجتبیٰ حسن، ہی از گڈ، تو اس نے بڑی ہیلپ کی میری بہت ساری چیزوں میں۔ ایف ایس سی میں وحید میرا بڑا اچھا دوست رہا، کالج ٹائم پہ، کالج لائف میں، اب بھی بڑا اچھا ہے، کبھی کبھی آ جاتا ہے اور مل لیتا ہے۔ مجتبیٰ حسن بہت اچھا ہے، نائس ہے۔ تو ان کے ساتھ یہ جو ٹائم گزرا ہے وہ اصل میں پڑھائی کا جو برڈن تھا نا اس ٹائم پہ، اب ہم محسوس کرتے تو وہ ختم کرنے میں ان دوستوں کا بڑا رول تھا۔ ان کے ساتھ جب ہم چل کر لیتے تھے، مذاقیں اور ادھر ادھر مطلب انجوائے کرتے تھے، تو اسٹڈی ایک بوجھ نہیں لگتی تھی، بلکہ وہ ایک پکنک بن گئی تھی ہمارے لیے۔ مجھے یاد ہے کہ 9th 10th میں بچے اسکول آنے سے گھبراتے تھے، اور میں جب اتوار کا دن ہوتا تھا مجھے بڑا بوریت ہوتی تھی مجھے کہ یار یہ چھٹی کیوں ہوتی ہے، چھٹی نہیں ہونی چاہیے۔ میں بڑا انجوائے کرنے جاتا تھا، میں اسکول جاتا ہی کھیلنے کے لیے تھا نا، اور انجوائے کرنے کے لیے، مطلب ٹیچروں نے پڑھانا ہوتا تھا اور اس کے بعد جو ٹائم تھوڑا سا بچ جاتا تھا ایٹ دا اینڈ آف دی پیریڈ آف ایوری کلاس، تو وہ بڑا انجوائے کرتے تھے ہم، اور آدھی چھٹی میں اور پھر چھٹی کے بعد اکٹھے جانا اور پھر آنا، یہ بڑا انجوائے فل ٹائم ہوتا تھا۔ کیونکہ کلاسز میں تو ہم انجوائے کرنے جاتے تھے، گھر میں پڑھائی کر لیتے تھے ساری جو بھی تھی۔ تو یہ تھا یہ سلسلہ، یہ محسنین ہے، ہم آج ذکر کر رہے ہیں اپنے محسنوں کا، اپنے دوستوں کا۔ ایف ایس سی ہو گئی، اس کے بعد جناب میرے والد محترم کے بہت اچھے دوست، میرے بڑے بھائی سید سبطین شاہ صاحب، وہ ہمارے پاس یہاں چنی گوٹ میں ویٹرنری آفیسر تھے، انہوں نے میرے والد محترم کو بہت زیادہ ان کی رہنمائی کی، گائیڈ کیا اور بتایا اور موٹیویٹ کیا کہ آپ اپنے بچے کو، اگر وہ ایم بی بی ایس میں نہیں ہو سکتا اس کا ایڈمیشن، تو آپ ڈی وی ایم کروائیں۔ اور میرے والد صاحب نے پھر یہ ان کے ذمہ لگایا کہ سر آپ ہی ہماری ہیلپ کریں اور اس میں اس کی ایڈمیشن کرانے میں مدد کریں۔ تو سید سبطین شاہ صاحب، مائی ایلڈر برادر، دا گریٹ پرسنالٹی، ان کا زندگی کا یہ بہت بڑا احسان ہے مجھ پر، میرے والدین پر، کہ انہوں نے ہمیں اس ڈی وی ایم کی سائٹ پہ لگایا، ورنہ پھر میں کہیں وہ بی ایس کر لیتا یا بی ایس سی کر لیتا یا اس طرح ان چیزوں میں پڑ جاتا، اور آج الحمدللہ میں ویٹرنری آفیسر ہوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، والدین کی دعاؤں سے اور ان کی محبت سے، اور سید سبطین شاہ صاحب کی محبت سے اور ان کی گائیڈ لائن سے۔ تو وہ خود انہوں نے 3 دن کی چھٹی لی اور گئے اور فارم میرے فل اپ کیے، اور وہاں زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں سبمٹ کروائے، اور لاہور میں جب وہ کالج ہوا کرتا تھا، وہ گھوڑا کالج کے نام سے مشہور تھا، اب تو وہ یونیورسٹی بن چکی ہے، یواس، تو یہ ہوا، تو دونوں جگہوں پر میرا ایڈمیشن ہو گیا، یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد میں بھی، اور یواس کے وہ جو جب اس وقت وہ کالج تھا وہاں پر بھی۔ تو سر سبطین شاہ جی نے ہی بتایا کہ آپ یونیورسٹی آف فیصل آباد، ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد میں ہی ڈی وی ایم کریں، آپ ادھر لاہور مت جائیں، وہ کالج ہے، چھوٹا ہے، اور اسی یونیورسٹی کے انڈر ہی ہے، اور وہاں کا ماحول کچھ بہتر نہیں ہے۔ تو ان کی بڑی گائیڈ لائن رہی، ڈی وی ایم الحمدللہ رب العالمین ہم نے کیا، اور ڈیورنگ ڈی وی ایم
سارے اساتذہ بہت اچھے، سارے پروفیسرز، لیکچرار، عظیم 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 لوگ، سب بہت اچھے۔ اور اس میں اہم نام ہے سید اشر محفوظ صاحب کا، اب بھی میرے بہت اچھے گریٹ ٹیچر ہیں، آئی لو ہم۔ تو اب بھی میری ان سے رابطہ ہے، کیونکہ اب میں 10-11 سال بعد گیا ہوں دوبارہ سے پی ایچ ڈی کرنے، تو اب بھی رابطے میں ہیں، ہم ملتے ہیں، بڑا اچھا ہے۔ تو اللہ پاک ان پر ہمیشہ رحمت نازل فرمائے رکھے، ان کو صحت و سلامتی دے، زندگی دراز عطا فرمائے۔ ڈیورنگ ڈی وی ایم، اچھا اس ٹائم پہ ہی ڈاکٹر سجاد الرحمان صاحب سے دور کا ایک تعارف بن گیا تھا کہ سر بھی موجود ہیں اور مائکرو بایولوجی ڈپارٹمنٹ میں ہیں اور بڑی سوبر پرسنالٹی ہیں۔ اور ڈیورنگ ڈی وی ایم، یعنی ڈی وی ایم کرنے کے دوران 4 سال کا ہمارا کورس تھا اس وقت، اب 5 سال کا ہے آج کل، تو ان کی بڑی ایک چیز مشہور تھی کہ بہت بااخلاق ہیں۔ تو میرے ذہن میں تھا کہیں نہ کہیں کہ ان کی سپرویژن میں میں ایم فل کر لوں اور مجھے کچھ چیزیں مل جائیں، میں کچھ بااخلاق بن جاؤں۔ اور میں بھی تھوڑا سا شروع میں بڑا ہی بد مزاج سا تھا، بہت زیادہ، اللہ معاف کرے۔ بد مزاج سے مراد جو مطلب ایک نارمل جیسے ہوتے ہیں لوگ روٹین میں، اتنا زیادہ کوئی اچھے اخلاق نہیں تھے ہمارے، سیدھی سی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خیر مزید اب بھی بہتری کی بہت زیادہ گنجائش ہے، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ تو وہ ڈی وی ایم ہو گیا ہمارا۔ ڈی وی ایم کے بعد جب ایم ایس سی آنرز کے لیے ایڈمیشنز ہوئے اور وہ ایکول ٹو ایم فل، تو وہ ہم نے ایڈمیشن کروایا الحمدللہ۔ اور پھر مرحلہ آیا کہ اب سپروائز کس نے کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہی میرے سپروائزر ڈاکٹر سجاد الرحمان صاحب ہی بنے، جو کہیں نہ کہیں میرے ذہن میں تھے اور جن کے اخلاق سے ادھر ادھر سے سن کے میں بڑا متاثر تھا۔ اور وہ ڈی وی ایم میں تو کچھ سبجیکٹس ہی سر سے ہم نے پڑھے تھے، مثلا میٹ ہائیجین کا سبجیکٹ پڑھا تھا اور اس طرح کے 1-2 اور پڑھے تھے۔ تو ویسے بھی بہت اچھی پرسنالٹی لگتی تھی، بڑے سوبر لگتے تھے اور بڑے بااخلاق اور دھیما سا لہجہ، بڑا پیارا لہجہ، فیسیلیٹیٹ کرنے والے۔ تو پھر بڑا مزہ آ گیا، ایم فل جناب سٹارٹ ہو گیا اور ایم فل شروع ہو گیا۔ ایم فل میں سر کے پاس ایم ایس سی آنرز سر کے پاس پڑھتے رہے اور بڑی چیزیں سیکھیں، ٹو فیسیلیٹیٹ ادرز، کیسے کرنا ہے دوسروں کو فیسیلیٹیٹ کیسے کرنا ہے، یہ اگر کچھ ہم نے سیکھا ہے تو ان سے سیکھا ہے۔ اللہ پاک انہیں صحت و سلامتی عطا فرمائے، زندگی دراز عطا فرمائے۔ اور دھیما لہجہ جو آیا ہے، اگر آیا ہے تو وہ بھی سر سے آیا ہے اور ان کی مہربانیوں سے آیا ہے، ان کی محبت سے آیا ہے۔ اور لب و لہجے کے اندر جو اتار چڑھاؤ اور جو بہتریاں آئی ہیں سر کی سپرویژن میں رہ کے آئی ہیں، اور سر نے اس دوران بڑا ہی فیسیلیٹیٹ کیا۔ مجھے یاد ہے کہ والدین نے مجھے، میرے والد محترم نے کہہ دیا تھا یار ڈی وی ایم میں بڑی مشکل سے تمہیں وہ ہو گیا، کروایا ہے۔ اب ظاہر ہے وہ دوسرے بھی میرے جو بھائی تھے اور 2 بہنیں اور 2 بھائی، ان کی بھی تعلیم کا خرچہ اخراجات وہ بھی میرے والدین نے چلانا تھا۔ میرے ابو اسکول ٹیچر، والدہ کی ایک چھوٹی سی جاب، تو بڑا ہی مشکل تھا۔ تو انہوں نے مجھے تھوڑا سا بتا دیا کہ یار اب نہیں، ایم فل کرنا ہے تو کچھ جگاڑ کرو، تم محنت کرو، جاب کرو۔ تو پھر میں نے اپنے سر سے بات کی، سر جی یہ ایشو ہے، کرنا میں چاہتا ہوں، ایم فل میں نے کرنا ہے لازمی، اور گھر کی طرف سے ذرا ایشو ہے۔ تو سر نے کہا یار اب بتاؤ کرنا کیا۔ میں نے کہا سر میں نے جاب کرنی ہے اور مجھے جاب مل گئی ہے پرائیویٹ، میں نے 1-2 جگہوں پہ اپلائی کیا، دونوں جگہوں پہ ہو گیا۔ تو پھر سر نے کہا یار آف ٹائم، یعنی کہ سیکنڈ ٹائم اگر تم کر سکتے ہو تو کرو اور میں تمہیں پورا سپورٹ کروں گا۔ تو سر نے ایم فل میں بڑا ہی سپورٹ کیا، یعنی مورل سپورٹ بہت بڑی تھی۔ ان دنوں میں یہ تھا ہی نہیں، یہ کنسیپٹ ہی نہیں تھا کہ یار کوئی بچہ سیکنڈ ٹائم اپنی اسٹڈیز کو چھوڑ کے کچھ کر لے اور جاب کر لے۔ تو بہرحال بہت اچھا ٹائم تھا، اور اس سے جو پیسے مجھے آئے پھر میں نے وہ اپنی فیسیں بھریں، اپنے کچھ میری ڈریسنگ بڑی اچھی ہو گئی اور مجھے یاد ہے اور میں نے بڑے اچھے مطلب شرٹس، جینز اور یہ وہ چیزیں
بڑے مزے سے وہ میں نے انجوائے کیا. ٹائم گھر کے لیے بھی بہت اچھا ہو گیا وہ میری جاب کی وجہ سے. اس ٹائم پہ آپ یہ دیکھ لیں کہ پرائیویٹ جاب پہ جو ویٹنری آفیسر 17 گریڈ کا اسکیل کا ہوتا تھا اس کی تنخواہ تھی 2005 کی بات 6 کی بات بتا رہا ہوں. 7,500 تنخواہ ہوتی تھی ان کی. اور اس وقت میری جاب ہو گئی تھی 15,000 پر منتھ پر، جس میں سے 3,000 میرا میس کا وہ کاٹتے تھے اور وہاں رہنے کا جہاں پر میں جاب کرتا تھا تو 12,000 مجھے ملتے تھے. 7,500 ایک ویٹنری آفیسر لیتا تھا گورنمنٹ جاب والا اور مجھے 12,000 ملتے تھے. تو بڑا مزہ آتا تھا، میں انجوائے کرتا تھا. اور اور یہ سارا کیوں ممکن ہوا؟ میرے سپروائزر ڈاکٹر سجاد الرحمن صاحب کی مورل سپورٹ اور ہر طرح کی سپورٹ سے یہ ممکن ہوا. الحمدللہ ان ٹائم میرا ایم فل کمپلیٹ ہو گیا 2007 میں، اور پارٹ ٹائم میری جاب بھی ہو گئی، چل گئی، اور اس سے پیسہ آ گیا. میرے گھر والے کچھ سکون میں آ گئے، میں سکون میں آ گیا، میرا وہ ایم فل کمپلیٹ ہو گیا. اچھا اب وہ مجھے جاب چھوڑنی پڑی، پرائیویٹ جاب. جب میرا ریسرچ کا ٹائم ایم فل میں تھا تو وہ میں چھوڑ کے آ گیا کیونکہ ادھر سے ریسرچ تھی میری ایم فل. اب یہ ہوا کہ 2007 میں سر نے کہا یار پی ایچ ڈی کرو، اور ایڈمیشن بھی ہو گیا میرا پی ایچ ڈی میں. ابا جی کہہ رہے تھے جی، اور والدین بھی کچھ یہ چاہ رہے تھے کہ نہیں جاب کنٹینیو کرو، اور جابز آئی ہوئی تھی، گورنمنٹ جابز آئی ہوئی تھی، اپلائی میں نے کر دیا ہوا تھا. سر کہہ رہے تھے یار اگر کوئی ایشو ہے تو بتاؤ. میں نے بتایا سر ابھی ظاہر ہے ایشو یہ ہے کہ جاب تو چھوڑ دیے پرائیویٹ، پیسہ نہیں ہے، فیس نہیں ہے، اور ایم فل پی ایچ ڈی کے لیے فیس چاہیے، اور ویسے تھوڑا سا میں تھک بھی گیا تھا نا. تو بہرحال سر نے فوراً وائلٹ سے پیسے نکالے، مجھے پیسے دیے، فیس بھرو جا کے، پی ایچ ڈی کر لو، 2010 تک تمہاری کمپلیٹ ہو جانی ہے، بڑا کام آئے گی، ٹائم کا پتہ نہیں چلنا. اور وہی ہوا. فیس میں نے اس وقت لی، میں گیا فیس بھرنے، لیکن ڈیو ٹو سم ہاؤ جو بھی تھا وہ میں پھر نہیں بھری. میں نے فیس، میں نے غلطی کی اس وقت، مجھے بھرنی چاہیے تھی. میں نے سر کو پیسے واپس کر دیے. اچھا سر کی آفرین دیکھو، سر نے کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، لیکن سر نے کہا یار یہ تمہیں کام آنی تھی، لیکن بہرحال تم بہتر سمجھتے ہو کیا کرنا ہے. میں گھر آ گیا. ادھر سے میں نے جاب کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا، وی او ویٹنری آفیسر کی جاب کے لیے. الحمدللہ وہ میری سلیکشن ہو گئی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے فضل و کرم سے، ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ کرم کیا اور سلیکشن ہو گئی اور جاب سٹارٹ کر دی، ویٹنری آفیسر کی جاب. ٹھیک ہے جی. تو یہ ایک سفر تھا جس میں یہ محسنین تھے جب میرے کام آئے. اچھا اس دوران جہاں میں نے ذکر کیا سب سے اہم بات جو میں نے کہیں کسی اور ویڈیو میں ذکر کیا ہے، شاید اس وجہ سے یہاں مس ہو گئی ہے، وہ یہ کہ جب سید صفین شاہ جی ہمارے لیے ڈی وی ایم کا ایڈمیشن میرے لیے کروانے گئے تھے، یہاں سے چھٹی لے کے گئے تھے، اور اس وقت میرے انکل اللہ دیتا تبسم صاحب میرے سسر بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. بہت ہی عظیم پرسنالٹی، بہت کوآپریٹیو، بہت ہی سوبر مین، انہوں نے بہت ہیلپ کی. وہ بھی ساتھ گئے تھے، اور وہ اس وقت صرف ساتھ نہیں گئے تھے. جب میں ایف ایس سی کر رہا تھا، ایف ایس سی کر چکا تھا، تو لاہور میں ایک اکیڈمی تھی فورسز اکیڈمی، وہاں پر انٹری ٹیسٹ کی تیاریاں کرواتے تھے وہ لوگ اس ٹائم پہ نا. تو یہاں کوئی اکیڈمی نہیں تھی بہاولپور میں ادھر ادھر، تو وہ اس وقت مجھے اور میرے کزن کو ساتھ لے کر گئے. تو وہ بہت بڑی قربانی تھی، وہ بہت بڑا ساتھ تھا. اس کے بعد یہ ڈی وی ایم کے ایڈمیشن میں وہ گئے اسپیشلی شاہ صاحب کے ساتھ، اور پھر ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ انہیں جانا پڑا. اور اس وقت ظاہر ہے ایک بزرگ کی اور بیماری کی بھی حالت ہوتی ہے، انسان تھک جاتا ہے، لیکن انہوں نے پرواہ نہیں کی. ہی واز شوگر پیشنٹ بٹ وہ گئے کیونکہ ایک خاص لگاؤ تھا، اور وہ چاہتے تھے کہ بچہ کہیں کوئی اچھی جگہ کر لے اور اس کا دل نہ ٹوٹے اور مورل سپورٹ ہو جائے. اور اسی دوران اور بھی بہت سارے مواقع آئے کافی دفعہ ان سارے برسوں میں.
2-3 دفعہ بڑا سخت میں بیمار ہوا، ٹائیفائڈ کا ایشو اور ملیریا، اور اتنا زیادہ کہ بس حالات بہت خراب تھے۔ تو اس دوران پھر مجھے ہاسپٹل میں میرے والد صاحب کے ساتھ وہی میرے انکل اے ڈی تبسم صاحب اور میرے ماموں رحیم بخش، اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، میرے انکل ایاز حسین، یہ سارے ساتھ ہوتے تھے میرے والد صاحب کی حوصلہ افزائی کے لیے اور ان کو ہمت بڑھانے کے لیے اور میری حوصلہ افزائی کے لیے۔ اور جب ڈی وی ایم کا ایڈمیشن ہوا اور پیسوں کی ضرورت تھی تو میرے دادا جان، عظیم پرسنالٹی، اللہ پاک ان پر بھی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، فیض محمد صاحب، بہت ہی عظیم پرسنالٹی، بہت بااخلاق، بہت دھیمے لہجے والے، تو انہوں نے بہت سپورٹ کی، مالی سپورٹ کی، اور بڑا ایک سٹیپ لیا انہوں نے، مالی طور پر بھی کافی خرچہ تھا اس ٹائم پہ، اور میرے والد صاحب اکیلے وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے، تو انہوں نے بڑا سپورٹ کیا۔ میرے سب رشتہ داروں کا میری زندگی میں اہم ترین رول ہے اور سب نے میری سپورٹ کی ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ تو وہ سب ہی میرے محسن ہیں۔ تو یہ میں چیدہ پرسنالٹیز کا ذکر کر رہا ہوں، اور جب میرا ایڈمیشن ایف ایس سی میں ہو رہا تھا اور میں میٹرک کر چکا تھا، اب یہ ذرا ترتیب تھوڑی آگے پیچھے ہو بھی گئی ہے تو کوئی بات نہیں۔ ایف ایس سی میں جب میرا ایڈمیشن ہوا تھا ڈیرہ نواب ڈگری کالج میں، تو میں تو کبھی باہر نکلا نہیں تھا اپنے شہر سے باہر، مطلب میٹرک میں نے یہیں کیا ہوا تھا۔ ایف ایس سی کے ایڈمیشن کے لیے میرے کزن مہتاب حسین، میرے انکل اے ڈی تبسم صاحب کے بیٹے، وہ گئے تھے، ان کا بڑا احسان ہے۔ اور جب میرا پھر ڈی وی ایم کا ایڈمیشن ہو چکا تھا تو مجھے فرسٹ ٹائم چھوڑنے فیصل آباد یونیورسٹی، ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد، میرا سامان اٹھا کے اور بیگ شیگ یہ وہ مجھے ساتھ لے کر، وہ دو شخصیات تھیں، وہی میرے کزن مہتاب حسین جنہوں نے ایف ایس سی میں میرا ڈیرہ نواب میں ایڈمیشن کروایا اور ساتھ گئے، اور فرسٹ ڈے کالج میں ساتھ تھے، اور ڈی وی ایم میں ایڈمیشن کے بعد فرسٹ ڈے وہی مجھے چھوڑنے گیا، اور ساتھ میرا بھائی چھوٹا کاظم عباس، محمد کاظم عباس، اس کا بھی بڑا احسان ہے۔ تو ان کی سب کی دعائیں اور نیک خواہشات ہمیشہ میرے ساتھ رہی ہیں۔ تو آج ذکر ہم کر رہے ہیں اپنے محسنوں کا، بہت سارے اور بھی ہیں محسن جنہیں یاد انشاءاللہ ساتھ ساتھ کرتے رہیں گے مختلف ویڈیوز میں، یہ بہت لمبی ویڈیو ہو جائے گی۔ ہاں، اس دوران اور بھی ہیں۔ اچھا، جب میرا ایف ایس سی کمپلیٹ ہو گئی تھی تو ایف ایس سی کے بعد میرے کزن علمدار حسین مجھے ایک دفعہ ملتان لے گئے ٹیسٹ دلوانے، تو اس کا بڑا احسان ہے۔ جب میں ڈی وی ایم کر چکا اور پھر پرائیویٹ جاب کر رہا تھا تو وہاں پر تھوڑا بہت کوئی ایشو آیا تھا، تو وہاں پر میری سپورٹ کے لیے وہی علمدار حسین آئے تھے، اور اس کی بڑی سپورٹ رہی ہے مجھے مختلف مواقعوں پر۔ تو بہت سارے یہ عظیم لوگ ہیں سارے، تو آئی ایکنالج دیم، اللہ پاک ان سب کو صحت سلامتی والی زندگی دراز عطا فرمائے اور سب پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ اپنے محسنوں کو یاد رکھنا چاہیے اور ان کے لیے دعائیں کرتے رہنا چاہیے، تاکہ یہ ایک روایت بن جائے، اور محسن کبھی پھر یہ نہ سوچے کہ یار میں نے اب نیکی نہیں کرنی، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اللہ پاک کا فرمان مبارک قرآن پاک میں ہے، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ سوائے اس کے اور کیا ہو سکتا ہے کہ اس سے نیکی کی جائے، یا احسان کا بدلہ سوائے اس کے اور کیا ہو سکتا ہے کہ اس پر احسان کیا جائے۔ تو اس لیے یہ ذکر کرنا ضروری ہے، اور اب ہم اگر ان کے لیے کچھ کر نہیں سکتے تو کم از کم دعا کر سکتے ہیں، اور دعا بہت قیمتی چیز ہوتی ہے اگر کوئی سمجھے۔ ان کی صحت کے لیے دعا کریں جو موجود ہیں، اور جو چلے گئے ہیں ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں، اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کریں، اور اپنی تمام نیکیوں میں ان کو شامل رکھیں۔ مثلاً کوئی صدقہ کیا، کوئی خیرات کیا، تو اللہ تعالیٰ سے یہ نیت کریں کہ یا اللہ میری طرف سے بھی اور ان سب کی طرف سے بھی یہ قبول فرما، اور یا اللہ کہ اس کا ثواب مجھے بھی عطا فرما اور ان سب کو بھی عطا فرما۔ مختلف صورتیں ہیں، صرف نیت کرنے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت تو بہت وسیع ہے۔ تو بہت سارے محسنین ہیں جن کا ذکر خیر انشاءاللہ چلتا رہے گا، مزید بھی ہم کرتے رہیں گے، اور بھی بہت سارے اساتذہ ہیں
بہت ساری پرسنالٹیز ہیں جن کا بہت ہی اہم کردار رہا ہے زندگی میں اور ابھی بھی ہے۔ اللہ پاک ان سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے، کروڑہا رحمت نازل فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اور ان سب میں میرے بہن بھائی سارے شامل ہیں، میرے سب رشتہ دار عزیز اقارب شامل ہیں۔ پرسنالٹی وائز انشاءاللہ تھوڑی تھوڑی ویڈیوز پھر بنائیں گے اور سب کو ڈسکس کریں گے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم